بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ مور دیکھنے میں جتنا خوبصورت لگتا ہے اس سے کہیں زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا؟ چلیں بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون اور خوش رہنے لگے تھے۔ بہت ہی لذیذ میوے پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ گندم تھا۔ چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، اس وجہ سے شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھنے لگا تھا، اور شیطان یہ چاہتا تھا وہ بھی کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے باہر نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے اور پھل کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان زمین سے آسمان کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن اسے 3 اسم اعظم یاد تھے جن کا ورد کرنے سے اس کو یہ طاقت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ آسمان اول سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ چنانچہ شیطان جنت کے دروازے کے پاس پہنچ کر بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہیں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کراؤ، تم کون ہو؟ تو شیطان نے جواب دیا، میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہوگی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ بات سن کر مور لالچ میں آ گیا، کہنے لگا، مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا، اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کے جنت میں داخل ہو گیا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب ہی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ چنانچہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں شیطان کو پہچان نہ سکے۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مانیں تو آپ کو جنت کی اور بھی بہت سی سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کے نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے سطر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے اپنے سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا
کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا، جبکہ اماں ہوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔